اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ سورہ الکاف 16واں پارہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان کے اندر ایسے لوگ جو نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکموں کی ناپرواہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناکامی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی جتنی کوشش دنیا کے لیے ہے ساری کی ساری ضائع ہو گئی، بیکار، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام جہنم ذکر کر دیا، اعمال ضائع ہو گئے۔ اعمال کیسے تھے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے صرف دنیا ہی کو کمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ضل سعیہم، ان کی ساری کوشش ضائع ہوگی دنیا میں۔ تو یہ لوگ ناکام لوگ ہیں، ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا، اللہ اتنا ان سے ناراض ہے، اور ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی اپنے احکامات جو نازل کردہ ہیں ان پر عمل کرنے والے جو نیک بندے ہیں، طیب بندے ہیں، متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وقت پر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، امانت کو وقت پر ادا کرتے ہیں، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پورے جسم کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، باپردہ رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو تسلی دی، کہیں تم نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم بھی شاید ایسے ناکام ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی جو آیت ہے اس کے اندر یہی تو فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے موت کو کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے میں دیکھوں کون ہے تم میں سے ایماندار، کون ہے تم میں سے مجھ سے ڈرنے والا، کون ہے تھوڑی سی لمٹ کے اندر میری بات کو مانے اور اپنی خواہش کو پیچھے کر دے، کون ہے جو دنیا داروں کے چہروں کو نہ دیکھے بلکہ اس کے سامنے رب ہو اور رب کا رسول ہو، دین اسلام کے احکامات ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، میں نے پیدا ہی زندگی اور موت کو اس لیے کیا ہے، یہ ہے مقصد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان جو ایمان لے کے آئے اور اچھے عمل کیے ان کی بات کی، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی ان کی مہمانی کی جگہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا مہمان نواز ہوگا اور وہ ان کے مہمان ہوں گے۔ اللہ کے مہمان کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ سے یہ سارا سب کچھ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا درجہ ہے۔ اور جنت الفردوس کیسی ہے؟ جنت کے جو جنتی نہریں ہیں نا، دودھ کی، شراب طہورہ کی، شہد کی نہر اور زنجبیل، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نکالنی ہے؟ یہ الفردوس سے نکلیں گی ساری نہر۔ اور کتاب التوحید کے اندر یہ بات موجود ہے البخاری میں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو جب 3 دفعہ تم یہ دعا کرو گے نا تو جنت خود کہے گی یا اللہ جو میرا اتنا مشتاق ہے اس بندے کو میرے اندر داخل کر ہی دے۔ اس لیے جب دعا کرو تو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کی بھی دعا کرو، تو جہنم یہی اپنی زبان حال سے کہے گی اللہ جو مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے اس کو مجھ سے دور ہی کر دے۔ تو اس لیے خالدین فیہا، جنت میں جنتی یہ نہیں ہوگا کہ اب تمہیں 1000 سال کے لیے جنت میں بھیجا گیا یا 2000 یا 5000 سال کے لیے، اس کے بعد تم وہاں سے اکتا جاؤ گے کہ اللہ اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، اب تو میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ ایسی جنت ہے جہاں جنتی رہتے رہتے ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے، اس کے باوجود بھی اس کا دل وہاں سے نہ اکتائے گا نہ جی اچاٹ ہوگا، وہیں رہے گا، خوش رہے گا، نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی ذہنی ٹینشن ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔
لائی کا استبرق کا تافتے کا لباس ہوگا، اور تیرے قدموں کے اندر ایسے قلین بچھ جائیں گے شاید کہ تیرے وہ قلین تصور میں بھی نہ آئیں۔ اللہ تجھ کو وہ عطا فرمائے گا، اور لباس اور وہ جو ہوں گے برتن، چمچ، پلیٹ، پیالے، آبخورے، وہ ایسے ہوں گے کہ وہ دنیا کے شیشے کے نہیں ہوں گے، نہ سٹیل یا تانبے کے ہوں گے، نہ دوسرے ڈنر سیٹ کے ہوں گے۔ وہ کس طرح کے ہوں گے؟ یا سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک تولہ انسان نہیں لے سکتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سونا ہی سونا کر دے گا کہ آج تجھ کو میں ساری چیزوں سے سیراب کر دوں گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جگہ بدلنے کا وہاں سوچیں گے بھی نہیں، اکتائیں گے نہیں، اس ہمیشہ ہی رہیں گے اس میں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے بعد اپنی شان کو بیان کیا، پہلے جہنم، پھر جنت، اور اس کے بعد اپنی عظمت کو اللہ نے اجاگر کیا کہ جس جنت کو سن کر اتنا خوش ہوتے ہو اور دل میں اشتیاق ہے، تم اس کے مشتاق ہو، چاہتے ہو کہ وہاں جائیں، تو اس کی نعمتوں کو سن سن کر خوش ہوتے ہو، تو جس کاریگر نے اس کو بنایا ہے وہ کتنی شان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا کہ اگر تم چاہو، قل لو کان البحر مدادا، اگر اللہ کی عظمت کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے علاوہ اور بھی ہو جائیں سمندر، تو وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی بطور مدد کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، کبریائی، اس کی شان کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الکاف کے اندر اور بالکل پچھلی سورت بنی اسرائیل کے اندر بھی آخری کلمات اللہ نے اپنی توحید کے بیان کی، اور ان صورتوں کا اللہ نے گروپ بنایا، اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عظمت کو اجاگر کیا کہ میں کیسا رب ہوں۔ اگر سمندر ان کی سیاہی بن جائے تو اللہ کی کلمات شان کی عظمت کے لکھنے شروع کر دیں، تو پھر بھی اور اس طرح کے اور سمندر بھی ہو جائیں تو اللہ کی شان پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، سارے کائنات کے درخت ان کو کلمے بنایا جائے۔ درخت کتنے ہیں؟ بے شمار، ساری کائنات کے درختوں کو کلمے بنایا جائے۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ اب حرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو سمندر بن جائے، سمندر سیاہی، اور اس کے علاوہ ایک سمندر نہیں، 7 سمندر اور بھی بن جائے، اور 7 سمندر اور بن جائے، 7 اور بن جائے، تو چاہیں کہ اللہ کی شان ختم ہو جائے، ساری کائنات کے درخت کلمے ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، سمندر سیاہیوں کے ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی شان پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں ہوں بشر، انسان، مثلکم، تم جیسا، یوحا الی، میری طرف اللہ وحی کرتا ہے، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود واحد یعنی ایک اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی اینی شان والا تے نبی ہن رب ہو گیا ہے، نبی نے تے رب فرق سمجھا جائے، لیکن یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ انسان آکھ کے تے اللہ دے نبی دی توہین ہو گئی، اور کسی کہنے والے نے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے اپنی محبت میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، آقا میں آپ کی شان کو کیا بیان کروں، ایسے لگتا ہے جیسے چاند نے بھی روشنی حاصل کی ہے تو آپ کے چہرے سے لی۔ اللہ کے نبی کی یہ عظمت اور شان، اور آخر میں بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، رب کے بعد کائنات کے اندر اگر کسی کی شان اور عظمت اور مقام ہے تو وہ میرے نبی ہے۔ اس سے بڑی شان کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ تو ان کو کہہ دو، کہیں یہ نہ کہیں کہ نبی خدا رب ہے، رب وہی ہے کہ کائنات کے نبی بھی سجدہ کرتے ہیں تو اپنے مالک کے سامنے کرو،
تو پتہ چلا اگر نبی اتنی شان کے مالک وہ رب کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہم نے بھی سجدہ اور جھکنا تو اپنے رب کے سامنے۔ قرآن نے تو سارے مسئلے حل کر دی، پھر بھی کوئی نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی ہے۔ لہذا کسی لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھنا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، تیسرا کیا کہے گا، چوتھا کیا کہے گا۔ میرے مسلمان نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، میری ماں اور بہنوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں رب نے کیا لکھا ہے، قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایک معبود ہے، معبود وہ ہے، اس کی عظمت اونچی ہے۔ جڑے جڑے کم رب دے نال متعلقہ نے نا، چکنا اللہ کے، سجدہ اللہ نو ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قربانی اللہ واسطے، نماز اللہ واسطے، وضو اللہ واسطے، عمرہ اللہ واسطے، حج اللہ واسطے، یہ سارے کام کدے واسطے نے؟ رب واسطے۔ زبان تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تلاوت قرآن ہو گئی، یہ سارے کام کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے۔ جڑے کام رب واسطے نے پھر کسی دوجے واسطے ہو سکتے؟ جڑا بندہ اس گل نو پہچان گیا وہ توحید تو مار نہیں کھاندا، وہ دے اندر توحید اتر جائے گا۔ لہذا عقیدہ توحید اتنا مضبوط کر لو، آخری کلام بھی جندہ اے ہو گیا نا، فوت ہونے لگیا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی رب نہیں، صرف تو ہی ہے۔ آخری وقت زبانوں میں نکل گیا نا، یقین کرو بندہ جنت جائے یقیناً۔ اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ قریب المرگ ہو تو اس کے آس پاس بیٹھ کے نا اس آواز میں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی اور کچھ نہیں پڑھنا، بس حضور کی تعلیم جو ہے، میرے حضور نے جو فرمایا وہ کرنا ہے۔ تو آقا نے فرمایا پاس بیٹھ کر انہوں یہ نہیں آخنا پڑھ لا الہ، پڑھ یہ نہیں، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر دائرہ گھیرا بنا کر چارپائی کے پاس، پتہ چل جائے نا آخری اس کے سانس ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں، اور جس کی زبان سے یہ نکل گیا وہ جنت میں داخل ہو۔ لہذا کہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ کرے، لا الہ الا اللہ پہ کرے، قبر میں بھی سکون مل جائے، حشر میں بھی سکون مل جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ آخری گل اللہ نے سورہ کاف دی جڑی اخیر ہے نا، او دے اندر، کیونکہ اخیر جڑا ہوندا ہے نچوڑ ہوندا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آخر اندر فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں میرے رب دی ملاقات ہو جائے، کہ اللہ دی ملاقات جڑی ہے وہ پتہ کنہاں نوں ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے مجھ کو میرے رب کی ملاقات ہو جائے وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے تو سنت کے مطابق کرے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کرنا نہیں۔ اللہ کس کی طرح کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں تہاڈی نقل واسطے تے میں اپنے نبی نو بھیج دیتا، ہر کام دی نقل کرنی ہے تے میرے نبی دی کرنی ہے، ادوں ویکھ ویکھ کے عمل کرتے جاؤ گے تے تہاڈا خاتمہ بھی ہو جائے گا تے عرش والا آندا میں راضی بھی ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، انج ہی عمل کرتے رہنے نے۔ ایتھے میرے نبی دا کی عمر، میرے نبی نے کھانا کھان تو پہلے کی کام کیتا ہے؟ بسم اللہ پڑھی، تے بسم اللہ تو اگے نہیں ودنا، بس بسم اللہ ہی پڑھنی۔ وضو تو پہلے آپ نے کی پڑھا ہے؟ بسم اللہ، بس وہی پڑھنا ہے۔ اگے پیچھے وعدہ گھاٹا ساڈی ہمت کی ہے کیسی کریے دین دن۔ ایک نوٹ ہے نا، کئی دفعہ کے مثال دیتی ہے جمعہ دے اندر بھی، درساں بھی، ایک نوٹ ہے نا وہ گورنمنٹ نے بنایا، اس نوٹ دے 100 دا نوٹ، 500 دا یا 1000 دا، اس نوٹ دے اندر میں یا تسی تھوڑا جہا بھی ایک نقطے دی بھی ترمیم کریے، وعدہ گھاٹا کریے تے اسی اس نوٹ نو صحیح نہیں رہن دیں گے بلکہ جعلی کر دیں گے۔ ایک نقطے دا وعدہ کر، بس اے تینوں کدی مثال سمجھ آ جائے نا، سارا دین ہی سمجھ آ جائے۔ اس نوٹ دے اندر ایک نقطے دا اسی ہیر پھیر کریے، اصل نوٹ اصل نہیں رہندا، تے جے دین دے اندر ہیر پھیر کریے تے دین اصل رہے گا؟ جدو دین اصل نہیں رہے گا پھر اسی آکھاں گے اللہ قبول کر قبول کر قبول کر۔ اللہ نے تو اینو اصل رہن ہی نہیں دیتا تے میں قبول کی کراں؟ قبول تے میں او کرانا جو بما نزل علی محمد وهو الحق، جو میں نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، حق تو وہ ہے، حق وہ ہے۔ پتہ یہ چلا حق نبی علیہ السلام پر جو نازل کردہ دین ہے وہ حق ہے۔ اپنی مرضی نہ پائی جان وعدے گھاٹے نہیں کری دے ہوندے، یہ کسی مولوی نو ہمت نہیں، نبی نو ہمت نہیں تے مولوی نو کیویں ہو گئی؟ جب نبی اپنی مرضی سے دین کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو عام لوگوں کو کیسے ہمت ہوئی؟ لہٰذا لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کرو، ایمان کو ضائع نہ کرو۔ عقیدہ اصل چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری سائڈ تے ہے تکڑی دے دو پلے نے نا، ایک پاسے توحید دا تے دوسرے پاسے رسالت دا، او دے اندر بھی فرق نہیں پانا تے اے دے اندر بھی فرق نہیں پانا، او دے اندر بھی شرک نہیں کرنا تے ان دے اندر بھی شرک نہیں کرنا، او دے اندر بھی اپنی من مانی نہیں کرنی تے دوسرے پرڑے دے رسالت دے تے نبوت دے پرڑے چ بھی من مانی نہیں کرنی، نہ ادھر فرق نہ ادھر فرق۔ اللہ دا اللہ ہن تینوں 7 خیراں ہو گئی، تو کامیاب ہو گیا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
عمل اچھے کر کے آنا ہے، صالح عمل سنت کے مطابق ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب دے نال کسے دوجے نو شریک کر کے نہ آویں، شریک کر کے نہ آویں۔ اللہ کو شرک جو کرتا ہے اس کا بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کے مد مقابل جو کسی کو ٹھہراتا ہے، سب تو زیادہ غصہ اللہ نو اس چیز سے ہوتا ہے، لہذا شرک کرنا نہیں، شرک بڑا نکارا تے بڑا کبھی جہا گناہ ہے وڈا سارا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔